السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست رستم، اور آج پرسنالٹی ٹیسٹ میں پروجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ کا بہت ہی فیمس ٹیسٹ روشاک انک بورڈ ٹیسٹ اس لیکچر میں آپ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ پرسنالٹی ٹیسٹ ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کو جانا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ اس میں کچھ ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اس کا عمل کیا ہے، فنکشن کیا ہے ریئل لائف میں، اسکوپ کیا ہے؟ اسکوپ اس کا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی انسان کو جاب دینی ہے، کسی آرگنائزیشن میں رکھنا ہے، کسی کالج میں ایڈمیشن دلوانا ہے، کیا وہ اس سیٹ کے لیے، اس ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ کچھ پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اپلائی کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اپلائیکیبل ہے یا نہیں ہے، ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے پرسنالٹی ٹیسٹنگ پوری دنیا میں ہر آرگنائزیشن میں، ہر فیکٹری میں، ہر ادارے میں استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کے پاس جتنے بھی نمبرز ہیں، سی جی پی ایز ہیں، ڈگریز ہیں، جو بھی ہے، لیکن آپ کی پرسنالٹی ٹیسٹ بہت میئر کرتا ہے، بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ اس لیے یہ ایک وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا سائیکولوجی کا ایریا ہے، اور اس لیے ٹیسٹنگ کا عمل ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا اور ٹیسٹوں کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا، یہ ایک سائیکولوجسٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، پرسنالٹی ٹیسٹنگ کی ٹو کیٹیگریز ہیں میجر: آبجیکٹیو ٹیکنیکس، پروجیکٹیو۔ آبجیکٹیو آپ کی جو کانشیس سچویشن ہے اس کا مطالعہ کرنا، اس کو اسٹڈی کرنا۔ ایسے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ پروجیکٹیو ٹیکنیکس۔ اس میں اسٹرکچرڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اور پروجیکٹیو ٹیکنیکس ایسا عمل ہوتا ہے جس میں آپ انکانشیس اور ہڈن ایموشنز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ اسٹرکچرڈ نہیں ہوتے، بلکہ آپ کوئی بھی چیز دکھا کے ان سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک انکمپلیٹ سینٹینس ہے، اس کو کمپلیٹ کر دو۔ اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پروجیکٹیو۔ تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک روشاک انک بورڈ ٹیسٹ، پروجیکٹیو ٹیکنیک۔ اوکے، روشاک انک بورڈ ٹیسٹ، اس کا تھوڑا انٹرو جان لیتے ہیں۔ اٹ از اے psychological test in which subjects' perceptions of inkboards are recorded and then analyzed using psychological interpretations. Complex, scientifically derived algorithms are both. Some psychologists use this test to examine a person's personality characteristics and emotional functioning. It has been employed to detect underlying thought, discover, especially in cases where patients are reluctant to describe their thinking processes openly. یعنی یہ آپ کو کچھ کارڈ دکھائے جاتے ہیں، اور ان کے متعلق پوچھا جاتا ہے یہ کیا کیا، جو آپ کو نظر آتا ہے وہ نوٹ کر لیا جاتا ہے، اور پھر کچھ اسپیشل کیز ہیں ان کے اکارڈنگ پہ میئر کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ کس میں فال کر رہی ہے، پھر اس کے اکارڈنگ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسے پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے جو اپنا مسئلہ ڈیپلی بتا نہیں سکتے، تو پھر اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اپلائی کر کے ان کے اندر جو ہڈن ایموشنز ہیں، جو انکانشیسلی چیزیں ہیں، ان کو نکالا جاتا ہے، پھر ان کو سالو آؤٹ کیا جاتا ہے۔ پرپز: The general goal of test is to provide data about cognition and personality variables such as motivations, response tendencies, cognitive operations, effective effectively, and personal interpersonal perceptions. The underlying assumptions is that an individual will class external stimuli based on person-specific perceptual sets and including needs, basic motives, conflicts, and that is clustering process is representative of process used in real life situations. So یہ اس کا بیسک پرپز کیا ہے؟ کوگنیشنز اور پرسنالٹی ویریبلس، جو موٹیویشنز ہیں، ریسپانسو ٹینڈنسیز ہیں، کوگنیٹو آپریشنز ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننا ہوتا ہے۔ یہ اس کا بیسک پرپز ہے۔ اب روشا کے متعلق تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ یہ ایک سوئس سائیکیٹرسٹ تھا whose interest include art, psychoanalysis, particularly the work with کارل یونگ۔ اس نے کارل یونگ کے ساتھ بھی کام کیا۔ 1913 میں انہوں نے کچھ پیپر پبلش کروائے تھے، ہاؤ انالیسس آف پیشنٹس آرٹ ورک could provide insight the personality. He died 1922، 38 ینگ تقریباً اس ایج میں تھے۔ ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ جانیں تو یہ جے کرنر نے بھی اس پہ کافی کام کیا، بنے نے بھی اس پہ کام کیا، اور وپل نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے، اور ڈیوڈ لیوی نے بھی اس پہ کام کیا جس نے اس کو پراپر پبلش کروایا تھا۔ اس کے ٹیسٹ کے متعلق جانیں تو اس کا نام روشاک انک بورڈ ٹیسٹ ہے۔
ہرمن روشاک اس کے آتھر ہیں، اور 1921 میں یہ پبلش ہوا تھا، اور پبلشر اس کے ہورگریف پبلشنگ تھی، ایڈیشن اس کے 3 شائع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا میں یہ سپین ہو چکا ہے۔ اس کی ڈسکرپشن کی بات کریں تو یہ ایک انڈیویجول ٹیسٹ ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے لیے ہوتا ہے، اس کو میئر کرنے کے لیے۔ اس میں 10 آئٹمز ہوتی ہیں، اور آئٹم ٹائپس کس کو انک بورڈس ہوتی ہیں، انک norm never been adequately normed. Development provides standardized administration, scoring, and interpretation, placed emphasis on structure rather than content variables, collected a considerable body of psychometric data, uniform Rorschach system. نوٹیبل انڈیویجولز اس میں سیمل جے بیک کہتے ہیں، روٹ سیورل، یہ انہوں نے اس پر کافی زیادہ اس ٹیسٹ کے اوپر کچھ چیزیں لکھی تھی تو وہ شیئر کی جا رہی ہیں۔ جے بیک کہتے ہیں روٹ سیورل بکس آن روشاک اینڈ انفلوئنس جنریشنز آف روشاک پریکٹیشنر۔ ہرٹز کہتے ہیں اسٹیمولیٹڈ کنسیڈریبل ریسرچ آن روشاک۔ برنو کالفر پبلش سیورل کی روشاک بکس اینڈ آرٹیکلز۔ David Rapport and Zygmunt continue to exert influence on practitioners in spite of overwhelming contrary evidence. اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کی اگر بات کریں، روشاک ان پٹ ٹیسٹ پاپولرٹی 1940 یہ اس کی آپ ویلیڈیٹی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، 10 سال میں اس نے اتنی زیادہ پاپولرٹی حاصل کر لی۔ اٹ واز بیسڈ آن کلینکل ایویڈنس گیدرڈ فرام اے گروپ آف روشاک virtuosos who use blind analysis. Reliability. Traditionally, the Rorschach is believed to be unreliable through meta-analysis. K. Parker reported on overall internal reliability coefficient of 83. یہ کارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ انڈیویجول پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کیا بتائے گا۔ اس کو پہلا کارڈ دکھاتے ہیں تو وہ کیا کہے گا اس کے بارے میں، دوسرا دکھاتے ہیں تو کیا کہے گا، تیسرا دکھاتے ہیں تو پھر ان کی خاص کیز ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی پرسنالٹی میں فال کر رہا ہے اور اس کو کون سا ڈس آرڈر ہے، پھر اس کو اس کے حوالے سے سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو غور سے اس کو یہاں پہ پاس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایڈمنسٹریشن پھر اس کی جاتی ہے، ریمارکس ہوتی ہیں، فری ایسوسیشن فیز ہوتا ہے، انکوائری فیز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اوور جنرلائز کا عمل ہوتا ہے کہ آپ اس کو بعض اوقات ریسپانسز آپ کے اوور جنرلائز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی کنٹرول کر کے چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی ہوتی ہیں، سنتھیسائز کرنی ہوتی ہیں۔ یہ سارا ایڈمنسٹریشن کا عمل ہوتا ہے جو کہ ایک سائیکولوجسٹ کرتا ہے۔ پھر اس کے کچھ یہ اس طرح کی آپ کو یہاں پہ کلر اور ان سے شیپنگ، کانٹینٹ کیا ہے، اس کا پاپولر اوریجن کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں اسکورنگ کے عمل میں آتی ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اوور پیتھولوجائزنگ، لیک آف ریلیشن شپ سائیکولوجیکل ڈائگنوسس، لیک آف انکریمنٹل ویلیڈیٹی، پرابلم آف آر، یعنی یہ کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں اوور جنرلائز کی جاتی ہیں، یا صحیح سے وہ پیمائش نہیں کر پاتا جو آپ کا ڈس آرڈر ہے، یا اس کو واضح طور پر نہیں بتا سکتا۔ تو کریٹیسزم اس پر یہ آیا کہ یہ ایک تھیریٹیکل نیچر آف اپروچ ہے، اور اس میں جو ڈیوٹرائزیشن آف کنٹینٹ ڈیٹا، کمپلیکسٹی آف سسٹم، اسمال سیمپل سائز، لارج نمبر آف ویریبلز، اس میں کراس ویلیڈیشن اور بہت ساری، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس میں مکمل طور پر انسان کا جو انکانشیس ہے یا اس کا جو انر ہڈن ایموشنز ہیں ان کی عکاسی بعض اوقات غلط بھی ہو جاتی ہے، اور ایک ہر کلچر پر یہ اپلائیکیبل نہیں ہوتا، کچھ کلچرل ڈفرینسز آتے ہیں، تو یہ والے اس پر کچھ کرٹیسزم ہوئے ہیں۔ اینی ہاؤ یہ بہت کلینکل سیٹنگ میں استعمال ہوتا ہے ٹیسٹ، اور اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، سائیکولوجسٹ استعمال کرتے ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ فائنلی تھینکس، امید کرتا ہوں یہ ہیلپ فل رہا ہوگا لیکچر آپ کے لیے۔ اس کا میں بکلیٹ دیکھوں گا، اگر مجھے ملا تو میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، اور آپ کو سلائڈ کا بھی لنک مل جائے گا۔